میرے نبی نے تیرے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اسی عرفہ کے میدان میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کیا، سورہ مائدہ کی وہ آیت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرے بندو، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے اعتبار سے چن لیا۔ اب کوئی دوسرا دین ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا، اسلام کو میں نے چن لیا۔ اشارے دے دیے گئے اللہ کی طرف سے کہ نبی آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جانتے ہو قرآن میں کتنی سورتیں؟ 114 سورتیں۔ قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ ہم جانتے ہیں پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، آخری سورت ہے سورہ ناس، بھئی یہی تو ہے ترتیب میں ہمارے۔ مگر نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی سب سے آخری سورت ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل۔ اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں مگر کمپلیٹ سورت کوئی نازل نہیں۔ آخری سورت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کیا کہا گیا اس میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے فتح و کامرانی کا پیغام آ جائے، جب اللہ کا دین غالب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر اس سورت کریمہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی، مگر صحابہ یہ سمجھ گئے، جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ سورت یہ بتا رہی ہے اب دین مکمل ہو گیا، دین غالب ہو گیا، عرب سے مشرکین نکل گئے، رسول جس مشن پر بھیجے گئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، اب رسول کی جدائی کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ سمجھ گئے اب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بڑے لاڈلے بھی تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، عبداللہ ابن عباس وضو کا پانی لے کے پہنچ جاتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رسول اکرم کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 10 یا 12 سال کی تھی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو ان کی عمر 15 سال کی تھی، 16 سال کی تھی۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں جہاں بڑے بڑے جینیس لوگ بیٹھتے تھے، جن سے حضرت عمر مشورے کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اس میں 60 سال والے، 65 سال والے، 55 سال والے، 70 سال والے بیٹھے، اس میں 15 سال کا یہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگوں کے بیچ میں اس لڑکے کو بٹھا رہے ہیں، ہمارے اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، آپ اس کو ہمارے بیچ میں بٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم عمر مت دیکھو، تم علم دیکھو، میں عبداللہ ابن عباس کے علم کی بدولت ان کو بٹھا رہا ہوں۔ بھئی اسلام تو وہ دین ہے، 15 سال کا 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پیچھے 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن بوڑھا پیچھے کھڑا ہوگا، بچہ آگے کھڑا ہوگا، وہ امام بنے گا، بوڑھا مقتدی بنے گا۔ اسلام نے عمر کو نہیں علم کو فوقیت دی۔ حضرت عمر نے کہا میں نے عبداللہ ابن عباس کو کہ علم کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا۔ لوگ مطمئن نہیں ہوئے، حضرت عمر نے کہا اچھا چلو میں ایک امتحان لے لیتا ہوں۔ کہا اے عبداللہ ایک سوال کر رہا ہوں، بہت غور سے سننا اور جواب دینا۔ قرآن کی یہ سورت ہم بھی پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بتاؤ اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے امیر المومنین ھذا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی سورت رسول کی وفات کی خبر دے رہی ہے، رسول کے انتقال کی خبر دے رہی ہے، رسول کے الوداع کہنے کی خبر دے رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یقیناً اس سورت کا یہی مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ اشارے مل گئے تھے اللہ کے رسول کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
آپ کو محسوس ہو گیا تھا اب میری زندگی کے زیادہ ایام باقی نہیں۔ اسی سال آپ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی تھامے ہوئے ہیں۔ معاذ ابن جبل کو وصیتیں کر رہے ہیں، ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی باتوں میں کہتے ہیں اے معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے تم اگلے سال جب مدینہ آؤ تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ۔ لعلک تمر بمسجدی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ آؤ تو میری مسجد کے پاس سے جب تم گزرو تو مسجد کے ساتھ ساتھ تمہیں میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے، تمہیں رسول سے ملنے کی نوبت نہ آئے، تمہیں اپنے رسول کا دیدار نصیب نہ ہونے پائے۔ حضرت معاذ ابن جبل زاروں کے تار رونے لگے، اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ سے ہم کو جدا ہونا پڑے گا؟ کیا آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں اے معاذ وہ دن بھی آئے گا، لیکن ہاں ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، اے معاذ کل قیامت کے دن، کل اللہ کی بارگاہ میں اگر تم اپنے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، رسول کی سنگت میں رہنا چاہتے ہو، رسول کے قریب رہنا چاہتے ہو، تو اے معاذ میری امت کے جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے اندر تقوی ہوگا، وہ سب سے زیادہ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی مراد اہل کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، جو ہم نے اتاری، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہاری تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبل اس کے پہلے کی ان نطمس وجوہا ہم چہروں کو بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها اور اسے لوٹا کر کے پیٹھ کی طرف کر دیں، یعنی قیامت کے دن کفر کرنے والوں کو ہم یہ دردناک عذاب دیں کہ ان کے چہروں کو بگاڑ کر کے ان کو پیٹھ کی طرف کر دیں۔ او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان کے اوپر لعنت کریں جیسے ہم نے سنیچر کے دن والوں کے اوپر لعنت کی تھی۔ سنیچر کے دن والوں کا واقعہ آگے آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، ان لوگوں نے سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے اوپر لعنت کریں جیسے ہم نے اصحاب السبت کے اوپر لعنت کی۔ کیا اس لعنت کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں اس قرآن کے اوپر؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اس سے کمتر جو جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اس نے ایک بہت بڑے گناہ کو اس نے ارتکاب کیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک بہت بڑا بہتان اس نے اللہ کے بارے میں باندھا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جن گناہوں سے توبہ کیے بغیر اگر انسان مر جائے شرک کے علاوہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف کر دے گا، یا بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا کے بعد معاف کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن شرک کے بغیر، اگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں دنیا سے آدمی چلا گیا تو یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ خود کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف خود بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور یہ ایک تاگے کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہودی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تم خود اپنے آپ کو پاک صاف بیان کرو، جبکہ تزکیہ کسی کو پاک صاف
کسی کی پاکیزگی بیان کرنا کہ کون کتنا پاک صاف ہے، یہ اختیار اللہ کو ہے، اور اس کا علم بھی اللہ کو کہ کون کتنا پاک صاف ہے۔ اور یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا فتیلہ، کہ ان کے اوپر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس میں جو کٹاؤ ہوتا ہے بیچ میں، اس کٹاؤ کے اوپر جو ایک باریک سا تار یا دھاگا ہوتا ہے اس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں، یعنی اس باریک سے دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھو کہ یہ اللہ کے اوپر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور اللہ کا لاڈلا کہہ کر کے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ چیز کافی ہے صریح گناہ ہونے کے اعتبار سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ خود کرے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ خود کریں یا کسی کے منہ پر اس کی تعریف اور توصیف کریں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہ اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنی آپ کی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون متقی ہے۔ صحیح مسلم کی 3002 نمبر کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحطی فی وجوہ المداحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں کے اوپر ہم مٹی ڈال دیں، کوئی اگر ہمارے منہ پر ہماری تعریف کرے تو اس کے اوپر ہم مٹی ڈال دیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، یعنی اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ من کان منکم مادحا اخاہ لا محالہ، اگر تم میں سے کسی کو کسی کی تعریف کرنی ہی ہو فلیقل، تو وہ یہ کہے احسب فلانا، میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، میرا فلاں کے بارے میں ایسا گمان ہے، واللہ حسیبہ، اور حساب لینے والا اللہ ہے، میرا گمان ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، ولا ازکی علی اللہ احدا، اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں اللہ کے اوپر کسی کو تزکیہ نہیں کرتا ہوں، یعنی کسی کی حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں اللہ کے علم سے آگے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 2662 نمبر کی روایت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی وہ کتاب کے عالم ہیں، تورات اور انجیل کے عالم ہیں، اور اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالجبت، وہ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کس کو کہتے ہیں؟ جبت کی ایک تفسیر کی گئی بت کو کہتے ہیں، یا ایک تفسیر اس کی گئی کاہن، جو لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے بھوشیہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں، اور ایک جبت کی تفسیر کی گئی ساحر، جادوگر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس لفظ میں شامل ہیں۔ تو یہ لوگ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ تاغوت اور تاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تاغوت جو ہے ان تمام معبودان باطلہ کو کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کی جائے، اور شیطان کا بھی ایک نام جو ہے، شیطان کو بھی تاغوت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں تاغوت دونوں معنی میں ہے، معبودان باطلہ بھی اس میں آ سکتے ہیں اور شیطان بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی اگر عبادت کی جائے تو وہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے شیطان کی مرضی اس میں، شیطان کی خوشی اس میں شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور باطل معبود کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں، کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی کتاب کا علم ہونے کے باوجود وہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا راستہ زیادہ صحیح ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت کرے اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے ہاتھ میں اللہ تعالی کی سلطنت اور بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ ایسی صورت میں یہ
کھجور کے شگاف کے برابر بھی کسی کو کچھ نہیں، یعنی اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ یہ کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، یعنی یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل میں یہ نبی کیسے پیدا ہو گئے، یہ ایک طریقے کا وہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہت بھی دی ہے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم کی آل اور ذریت میں سے تھے، ہم نے ان میں نبوت کا بھی سلسلہ جاری رکھا اور ان میں ہم نے دنیاوی سلطنت بھی جاری رکھی، بہت سارے بادشاہ بھی ہوئے۔ پھر بھی یہود، ان کے سارے کے سارے یہودی ان نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لائے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ تو اے نبی، اگر یہ یہودی آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان کی تاریخ یہی رہی ہے کہ خود بنی اسرائیل میں جو نبی آئے انہوں نے اس کو بھی نبی کو تسلیم نہیں کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کچھ وہ تھے جو ان نبیوں کے اوپر ایمان لائے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا اور اس کو نہیں مانا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم بھڑکنے کے لیے کافی ہے، جہنم یعنی ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا نقشہ کھینچتے ہوئے آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم بدل کر کے ان کو دوسری کھال دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم عنقریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ان کے اندر ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں جو درخت ہوں گے بڑے لمبے چوڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 4881 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار چلتا رہے گا 100 سال، لا یقطعها، لیکن 100 سال میں بھی اس درخت کو وہ کراس نہیں کر پائے گا۔ وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ دو، فی وظل ممدود، کہ جنتی ایک بہت لمبے پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی کہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان کو گھنی چھاؤں عطا فرمائیں گے، گھنی چھاؤں میں ان کو داخل کریں گے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بڑا اہم حکم دیا گیا کہ امانتوں کو، جس کی امانت ہو جو ان کا مالک ہو، ان کو لوٹا دو۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مالک کی طرف لوٹا دو، جو مالک ہے اس کو دے دو امانت۔ واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں جو امانت کا حکم دیا گیا یہ حکم تو عام ہے، لیکن ایک خاص موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، انہی کے خاندان میں خانہ کعبہ کی کنجی اور چابی رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کو دے کر کے فرمایا کہ یا عثمان یہ چابی لے لو، الیوم یوم وفاء و بر، آج وفا کا دن ہے اور آج بھلائی کا دن ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینے کا دن ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالک کی طرف ادا کر دو، ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ خاص طور سے حکام کو یہ حکم دیا گیا کہ جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، جو قاضی ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ جب فیصلہ کریں تو انصاف سے کام لیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 1330 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ان اللہ مع الحاکم ما لم یجر. اللہ تبارک و تعالی حاکم کے ساتھ ہے، اس کی تائید اور سپورٹ میں ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے. فَإِذَا جَارَ، اگر وہ ظلم سے کام لے، وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی حاکم ہے جو منصف ہے، عادل ہے، امام عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اس کا سپورٹ، اس کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد اب آیت کریمہ میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین، اچھا یہ جو پیچھے کی آیت اس میں تھوڑا سا حصہ چھوٹ گیا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک بڑی بہترین وہ ہے وہ بات جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب اختیار ہیں، جو اولی الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. یہاں قابل غور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ 2 بار استعمال کیا. اللہ کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا، رسول کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اولی الامر کی اطاعت کے حکم کے باوجود اللہ نے ان کے لیے الگ سے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو اولی الامر ہیں، اولی الامر میں یعنی حکام بھی شامل ہیں، جو ہمارے حاکم ہوں ہم ان کی بھی اطاعت کریں، کیونکہ امت کی مصلحتیں وہ دیکھتے ہیں، امت کے بھلائی کے کام وہ دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک تفسیر اس کی علماء اور فقہا بھی اس میں مراد ہیں کہ جو تمہارے فقہا ہوں، جو علماء ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہ اطاعت جو علماء اور فقہا کی ہے یا حکام کی، یہ مستقل نہیں ہے، یہ انڈر میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اگر حکام اور علماء کے فیصلے اور ان کے اقوال اور ان کے احکام اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کی روشنی میں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، تب ان کی اطاعت کی جائے گی. لیکن حاکم کا اگر کوئی حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے، یا کسی عالم کا کوئی فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ صحیح مسلم کی 840 نمبر کی حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو مستقل بالذات اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور باقی علماء اور فقہا کی یا اسی طریقے سے حاکم کی جو اطاعت ہے وہ اس کے ماتحت ہے. اور آگے اللہ نے ایک اور بڑی اہم بات فرمائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اختلاف کو ختم کیسے کریں گے؟ فَرُدُّوهُ، اسے لوٹاؤ، اسے پلٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی کے پاس اختلافات ختم ہوں گے، اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ کام تم تب کرو گے جب تم اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تعویلا، یہی چیز بہتر ہے اور انجام اور تعویل کے اعتبار سے بھی اچھی ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں، طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس یا شیطان کے ماننے والوں کے پاس لے جا کر کے اپنا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. جس کا انکار کرنا تھا اس کے پاس یہ جا کر کے فیصلہ کرا رہے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے. تو یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی مضبوط بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف باتیں کی گئی ہیں لیکن آیت عام ہے. فَإِنَّهَا
ज़ाम्मत लिमन अदला अनिल किताब व सुन्ना व तहाकमु इला मा सिवाहुमा मिनल बातिल। और ये आयत करीमा मजम्मत करती और कंडेम करती है उन तमाम लोगों को जो किताब व सुन्नत को छोड़ करके उसके अलावा किसी बातिल के पास ले जाकर के अपना फैसला कराएं। वह हुवल मुरादु बित तागूत हाउना, और तागूत से मुराद यहाँ वही बातिल है। आगे फरमाया अल्लाह ने, वइदा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि जब इनसे कहा जाता है कि उस चीज की तरफ आओ जिसको अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ आओ, तो ऐ नबी आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो आपसे बहुत ज्यादा एराज करते हैं, मुंह मोड़ करके भाग जाते हैं। तो ये आयत करीमा आयत नंबर 61 तक मैंने आज आपके सामने पढ़ी है। आयत नंबर 47 से लेकर के 61 तक तकरीबन 15 आयत मैंने आज आपके सामने पढ़ी है। इन आयत में जो अहम अहम बातें हमने सीखी हैं, सबसे पहली चीज हमने ये जानी कि खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी सफाई और पाकीज़गी बयान करना, अपने नफ्स का तज़किया करना, यह शरीयत में मना है। अल्लाह को पता है कि कौन कितना पाक और साफ है। दूसरी चीज कि कुरान में मानवी तहरीफ करना, कुरान में यानी एक होता है कि डायरेक्ट जो है कुरान को तब्दील करना, तो ये तो कोई नहीं कर पाएगा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की गारंटी ली है। लेकिन कुरान में मानवी तहरीफ करना ये यहूदो नसारा का तरीका है। तीसरी बात ये मालूम हुई कि शिर्क जो है वो नाकाबिले माफी गुनाह है, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। चौथी चीज ये मालूम हुई कि इल्म के बावजूद अगर इंसान कुफ्र और बातिल का रास्ता अपनाए तो ये ज्यादा बड़ी गुमराही है और ये ज्यादा वईद वाला काम। इसलिए अल्लाह ने अहले किताब के उलमा का जिक्र किया कि अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, ऐ नबी क्या आपने उनको नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया और उसके बावजूद वो बुतों के ऊपर और तागूत के ऊपर ईमान रखते हैं। एक चीज ये पता लगी कि जहन्नम में जो अजाब होगा वो मुसलसल होगा, कंटिन्यू होगा, परमानेंट होगा, उससे नजात मिलने वाली नहीं है। इंसान की चमड़ी जलेगी, फिर अल्लाह दूसरी चमड़ी देगा, फिर उसको जलाया जाएगा, यानी बार बार वो अजियत और टॉर्चर इंसान को जहन्नम में झेलना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। उसके बाद एक चीज ये पता चली कि अल्लाह ने कहा कि जब फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। अदल क्या है? हर हकदार को उसका हक दिया जाए। जाहिर है कि शरीयत की रोशनी में जो फैसला किया जाए, मा अनज़ल अल्लाह की रोशनी में जो फैसला किया जाए वही अदल है। तो यह अदल से मुराद क्या है? मा अनज़ल अल्लाह, कि अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसला करो। और एक चीज ये पता लगी कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत मुस्तकिल है, हाकिम की इताअत, उलमा की इताअत, फुक़हा की इताअत ये मशरूत है, ये कंडीशनल है कि अगर उनकी बात अल्लाह और उसके रसूल के मुआफिक है, उनकी किताब सुन्नत की रोशनी में है, तब उनकी इताअत की जाएगी। अगर वही कहीं पर वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जा रहे हैं तब वहां पर उनकी इताअत नहीं की जाएगी। एक चीज ये पता चली कि हमें अल्लाह ताला की लानत के असबाब से बचना चाहिए, हर ऐसे काम से बचना चाहिए जिस पर अल्लाह की लानत जिसकी वजह से नाजिल होती है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा, जिस पर अल्लाह लानत करे उसका कोई मददगार आपको नहीं मिलेगा। जन्नत का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि उसमें पाक बाज बीवियां होंगी। दुनिया की औरत के फितने से एक इंसान को बचना चाहिए, ये सोच करके कि अल्लाह ताला इस बचने के एवज में जन्नत में पाक साफ बीवियां इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, जिनको अज़वाजुन मुतहहरतुन कहा गया। तो ये थी सूरत निसा की आयत नंबर 47 से लेकर के 61 तक की सब तफसीर। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम आयत नंबर 62 की तफसीर और उसके आगे की तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम को समझने, पढ़ने और अमल करने। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम थुम्मा जाऊक यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफीक़ा। फिर क्या बात है कि जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है इनके अपने हाथों के करतूत के नतीजे में, थुम्मा जाऊका, तो फिर ये आपके पास आते हैं, यहलिफून बिल्लाह, या मुनाफिकीन का तज़किरा हो रहा है कि अल्लाह की कसम खा करके ये कहते हैं इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफीक़ा, कि हमारा मकसद तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप था। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में क्या है ये अल्लाह ताला जानता है। फ़अरिद अन्हुम, तो ऐ नबी आप इनसे चश्मपोशी करें, इनको इग्नोर करें, नजरअंदाज करें। वइज़हुम, और इनको समझाएं। वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा, और इनसे इन्हीं के बारे में कौलम बलीगा, ऐसी बात करें जो दिल में घर करने वाली हो, बलीग बात करें। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर ताकि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब इन्होंने अपने जान पर जुल्म किया, गुनाह करके, नाफरमानी करके,
जाऊका, तो ये आपके पास आते, फस्तगफरुल्लाह, और आपके पास आकर के अल्लाह ताला से भी मगफरत तलब करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अगर ऐसा ये करते तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते। यहाँ अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन के बारे में दो बातें जिक्र की कि ये आपके पास आते और आपसे भी मगफरत की दुआ करवाते और खुद भी डायरेक्ट अल्लाह ताला से मगफरत की दुआ करते, इस्तिगफार करते। तो अल्लाह के रसूल के पास आना जरूरी तो नहीं था, तौबा और इस्तिगफार करने के लिए तो डायरेक्ट अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करना काफी था। लेकिन चूंकि इन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया था कि अपने फैसले, ये इन मुनाफिकों ने अल्लाह के रसूल के बजाय अहले किताब के उलमा के पास जाकर के अपना फैसला कराया, तागूत के पास, बातिल के पास जाकर के अपना फैसला कराया। तो इस जुर्म की तलाफी के तौर पे अल्लाह ताला ने उनको मुकल्लफ किया और उनको हुक्म दिया कि रसूल के पास आओ और रसूल से भी माफी मांगो। तो यहाँ इससे कोई ये गलत फहमी ना ले कि आज तौबा और इस्तिगफार करने के लिए अल्लाह के रसूल की कब्र के पास जाना और आपसे मगफरत की दुआ करवाना ये जायज है, ये कतई जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल की हयात के साथ ये मामला खास था और एक खास बैकग्राउंड में, एक खास पस मंजर में ये हुक्म दिया गया। तो फरमाया गया कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब इन लोगों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया तो अगर ये आपके पास आते, जाऊका, ये आपके पास आते, फस्तगफरुल्लाह, और अल्लाह ताला से मगफरत तलब करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके लिए मगफरत तलब करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों के ईमान की नफी कर दी जो अल्लाह के रसूल को अपने इख्तिलाफात में अपना जज और मुंसिफ न बनाए, अपना हकम न बनाए। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 65 में, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, ऐ नबी आपके रब की कसम, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको अपने इख्तिलाफात में अपना मुंसिफ और हकम न बना ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और फिर आपके फैसले से अपने दिल में किसी तरीके की तंगी महसूस न करें, व युसल्लिमू तस्लीमा, और आपके फैसले को मुकम्मल तरीके से तस्लीम न कर लें, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में सही बुखारी की किताब तफसीर में 4585 नंबर की हदीस में एक वाकया बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल के यानी फूफी के बेटे थे हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनका झगड़ा हो गया एक अंसारी के साथ। एक अंसारी के साथ हजरत जुबैर का झगड़ा हो गया। असल में एक नाली थी पानी की जिससे हजरत जुबैर भी अपने खेत को सैराब करते थे और वो अंसारी साहबी भी अपने खेत को सैराब करते थे, तो दोनों का इख्तिलाफ हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्क़ या जुबैर, ऐ जुबैर तुम अपने खेतों में पानी डालो, सुम्मा अरसिलिल माअ इला जारिक, फिर पानी को अपने पड़ोसी की तरफ छोड़ दो। तो उस अंसारी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अन काना इब्न अमतिक, ये फैसला आपने इसलिए किया क्योंकि जुबैर आपके फूफी के बेटे हैं, फूफीजाद हैं। फतलव्वना वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है गुस्से से बदल गया, लाल हो गया, और फिर आपने गुस्से में फरमाया, इस्क़ या जुबैर, ऐ जुबैर तुम अपने खेतों को सैराब करो, सुम्मा अहबिसिल मा, फिर पानी को रोक के रखो, हत्ता यरजिया इलल जदरी, यहां तक के खेत की मुंडेरों तक और पानी की जड़ों, दरख्तों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। सुम्मा अरसिलिल माअ इला जारिक, उसके बाद तुम अपने पड़ोसी को पानी दो। तो रावी कहते हैं, वस्तौअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिजुबैर हक़्क़हु फी सरील हुक्म, अल्लाह के रसूल ने बाद में जो फैसला किया हजरत जुबैर को पूरा हक दिया। क्यों? क्योंकि अंसारी ने आपको गुस्सा दिलाया था, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला किया था, ऐसी बात कही थी जिसमें दोनों के लिए गुंजाइश रखी थी, और उस पानी पर हक हजरत जुबैर ही का था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दोनों के लिए गुंजाइश रखी थी। लेकिन जब उस अंसारी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर एतराज किया और नौजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल पर यह इल्जाम लगाया कि आपने यानी खानदानी तरफदारी से काम लिया है, जानिबदारी से काम लिया है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही फैसला था हजरत जुबैर को उनका पूरा हक दिया। तो हजरत जुबैर कहते हैं कि इसी के सिलसिले में यह आयत करीमा नाजिल हुई है। तो बहरहाल ये आयत करीमा उन लोगों के खिलाफ भी हुज्जत है जो हदीस को नहीं मानते।
صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث میں موجود ہے، قرآن میں نہیں، یا قرآن کی تشریح ہے حدیث کے اندر، تو اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو گویا وہ رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ نے کہا کہ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا حکم نہ تسلیم کر لے اور آپ کے فیصلے سے دل میں کسی طریقے کی تنگی محسوس نہ کرے اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کر لے. اب اس کے بعد آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اگر ہم نے ان کے اوپر یہ فرض کیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو یہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کر پاتے. یعنی اگر ہم نے اتنے سخت احکامات دیے ہوتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا گھروں سے نکل جاؤ تو یہ کرنا بہت مشکل تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. لیکن اگر یہ لوگ وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے جو تمہیں شریعت کے احکام دیے، جو شریعت دی اس کے تو تمام احکامات بڑے آسان ہیں اور بڑے سہولت والے ہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تمہارے کنٹرول اور اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہارے کنٹرول کے باہر ہو، جو تمہاری طاقت کے باہر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے اندر خوب ثابت قدمی اس سے پیدا ہوتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسی صورت میں ہم ان کو اپنی طرف سے خاص طور سے اجر عظیم سے نوازتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ضرور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم والا ہونے کے اعتبار سے. یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوگا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں واضح کیا ہے. صحیح بخاری کی 97 اور صحیح مسلم کی 1640 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. جو رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن رسول کے ساتھ ہوگا. علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آدمی جو ہے وہ غمگین تھا، وہ صحابی غمگین تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ یا فلان ما لی اراک محزونا، کیا بات ہے تم غمگین کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک چیز کو لے کر کے فکر مند ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن نغدو علیک ونروح، ہم صبح شام آپ کے پاس آتے ہیں. ننظر الی وجہک ونجالسک، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وغدا ترفع مع النبیین، کل ایسا دن آئے گا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور آپ نبیوں کے ساتھ آپ کا مقام بلند کر دیا جائے گا. فلا نصل الیک، پھر ہم جب آخرت میں پہنچیں گے تو ہم اے اللہ کے نبی آپ کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسی آیت کو لے کر کے آئے اور جواب دے دیا گیا کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ کمال ایمان اور کمال اطاعت کا نام صدیقیت ہے. یعنی کوئی ایمان کے اندر بالکل ایکسٹریم لیول پر ہو اور اطاعت میں بالکل ایکسٹریم لیول پر ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اور نبوت کے بعد یہ سب سے اونچا مقام ہے صدیقیت، اور اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہیں اور اس امت کے سب سے ممتاز شخص ہیں، اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، اپنے بچاؤ کی تیاری رکھو اور الگ الگ دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر کے نکلو.
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور یقیناً تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سستی دکھائیں گے، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ کہیں گے اللہ کا میرے اوپر انعام تھا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے، اور اس انداز میں کہیں گے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کہیں گے اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا، بہت یہ کامیابی، یہ مال غنیمت وغیرہ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی زندگی کو قربان کر دیں وہ مومن، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ ایک اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے، کیونکہ عربی میں یشرونا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر بیچنے کے معنی میں استعمال کریں گے ہم تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیں آخرت کے بدلے میں۔ اور اگر ہم یشرونا کے معنی خریدنا کرتے ہیں تو پھر یہاں فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل محذوف مانیں گے، اور ترجمہ یہ کریں گے کہ مومن کو لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیتے ہیں، یعنی آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا طلب ہیں، تو ان سے لڑنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر شہید کر دیے جاتے ہیں، او یغلب یا غالب آ جاتے ہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے ہو، اور ان بے بس اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے ہو جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے۔ یہاں جو ہے بستی سے مراد مکہ ہے، ہجرت کے بعد بھی بہت سارے بے بس اور کمزور لوگ تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، مسلمانوں کو یہاں ابھارا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ ان کو بچانے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے تم لڑو اور قتال کرو دشمن سے، اور ان کو ان کے دشمن کے نرغے سے نجات دلاؤ۔ اس آیت سے استدلال کرتے علماء نے کہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر اس طریقے سے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں اور کفار کے نرغے میں ہوں تو دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو جہاد و قتال کریں، اس لیے کہ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے، ایک ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک اس طریقے کے کمزور اور بے بس لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا اور کہا کہ تم کیوں نہیں لڑتے ہو ان کے خاطر۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤں اور شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے بظاہر لڑنے کا کام دونوں کر رہے ہیں، کفار بھی کر رہے ہیں، مومن بھی کر رہے ہیں، مگر مقصد میں فرق ہے۔ مقصد ایک مومن کا جو ہے وہ ملک گیری نہیں ہے، وہ ملک کو قبضہ کرنا نہیں ہے، وہ اقتدار اور کرسی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، وہ دنیا طلبی کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ جبکہ جو سامنے جو مشرکین ہوتے ہیں وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا حکومت کے لیے لڑتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ تو دونوں میں مقصد کا بہت فرق ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 62 سے لے کر کے 76 تک تقریباً 15 آیات پڑھی ہیں،
آئیے دیکھتے ہیں ان 15 آیات میں ہم نے بنیادی پوائنٹس کیا کیا سیکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے تمام اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے جھگڑوں کو لے کر کے کہاں جائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جائیں، نہ کہ طاغوت کے پاس لے کے جائیں۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ جاہلوں سے، جو جاہل ہیں، جو جان بوجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، جہالت سے کام لے رہے ہیں، ان سے اعراض کیا جائے اور ان سے بلیغ بات کی جائے، ایسی بات کر کے ان کو سمجھایا جائے جو دل میں گھر کرنے والی ہو۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ ظلم، گناہ جو ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کا گناہ در حقیقت انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، اسی لیے اللہ نے گناہ کو نفس پر ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وَيُسَلِّمُ تسلیما، ایمان یہ ہے کہ اس کو مکمل طریقے سے تسلیم کیا جائے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ اور ثابت قدم ہو جاتے ہیں ایمان کی راہ میں۔ تو ایمان اطاعت اور نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کو آخرت میں نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ چاہے حالات جنگ کے ہوں، چاہے حالات امن کے ہوں، ایک اسلامی حکومت کے اندر جو رعایا ہوتی ہے، جو مسلمان عوام ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ ہمیشہ دشمنوں کے سلسلے میں محتاط رہیں، چوکن نہ رہیں، اور کمزوروں اور بے بس اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے بھی اسلامی شریعت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، وہ در حقیقت دنیا کے بدلے آخرت کو وہ لے لیتے ہیں، اب وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں اور آخرت کو لے لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ رسول کے پاس استغفار کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ رسول اکرم کی حیات میں تھا، رسول اکرم کی وفات کے بعد اب کسی کو حکم نہیں کہ وہ رسول کی قبر پہ جائے اور آپ سے مغفرت کی دعا کروائے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر قرآن و سنت پر عمل کیا جائے تو اس سے دین کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ نصیحتوں پر عمل کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور ان کے ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ تو دین میں اگر آپ کو ثابت قدمی اگر چاہیے تو پھر آپ قرآن و سنت پر اور صحیح باتوں پر عمل کرنا شروع کیجئے، اس سے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، ذالک الفضل من اللہ۔ اللہ نے نیکی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے رہا ہے، ہم یہ نہ سمجھے ہمارا کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ ہم سے نیکی کا کام لے رہا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نیکیوں میں پیچھے رہنا، نیکیوں میں سست رہنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پیچھے رہیں گے، سست رہیں گے۔ تو مومن کو کبھی نیکی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس کو آگے آگے رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، خود قرآن کا یہ جملہ ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، شیطان کا داؤں بہت کمزور ہے۔ شیطان اگر ہم اللہ کے ذکر کو تھام لیں، قرآن و سنت کو تھام لیں، انشاءاللہ شیطان کا کوئی مکر و فریب ہمارے اوپر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، لیکن جب ان کے اوپر جہاد اور قتال کا حکم فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا لما كتبت علينا القتال، کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کا حکم کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے کیوں نہیں ہم کو تھوڑی سی مدت تک کی مہلت دے دی؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، دنیا تھوڑے سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اصل میں مکے میں جب مسلمان تھے
تو ظاہر ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے اور وسائل کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. تو مکے میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کریں، جنگ کریں، لیکن اس کے باوجود انہیں جنگ سے روکے رکھا گیا. اور دو چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا. ایک یہ کہ دشمنوں کے ظالمانہ رویے کے باوجود تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان کا جواب مت دو، عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو. اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عبادات کا اہتمام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو. لیکن جب مسلمان مدینہ میں آئے اور وہاں ایک ان کو طاقت ملی اور وسائل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوئے، تعداد بھی اچھی ہو گئی، تو پھر وہاں دشمن سے قتال کی ان کو اجازت دی گئی. اور جب یہ قتال کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت ملی، تو پھر مسلمانوں میں سے جو مکہ میں خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ملے، انہی میں سے کچھ لوگ کمزوری کا مظاہرہ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کاش جو ہے ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دی جاتی. تو اس پر انہیں یاد دلایا گیا کہ اس کی تو تم خود آرزو کرتے تھے، تم خود کہتے تھے کہ ہمیں موقع ملے، اور آج جب تمہارے اوپر قتال کا، جنگ کا حکم فرض کیا گیا تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو. اس کے بعد ان کو دو طریقے سے سمجھایا گیا. ایک تو یہ بتایا گیا کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دنیا چند دنوں کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں اگر قتال کر کے تمہیں اگر شہادت کا درجہ بھی مل گیا تو آخرت تمہاری سنور جائے گی، اور اگر تم کامیاب ہو کے فتح یاب ہو کر کے لوٹے تو تمہارے دین کو اور تمہیں سربلندی ملے گی. تو کہا گیا کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت یہ مستقل اور پائیدار ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو آ گھیرے گی، موت تم کو آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لو، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہو گے وہاں پر بھی موت تم کو آئے گی، یعنی موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں. تو جب موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت تمہیں مضبوط قلعے میں بھی آ کر کے رہے گی، تو پھر تم قتال اور جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور جب ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی تکلیف اور کوئی برائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اللہ کی طرف سے، خیر ہو چاہے شر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ جو منافقین کا کہنا تھا کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی تھی، خشک سالی وغیرہ آتی تھی، تکلیف آتی تھی، تو وہ اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ پچھلی قوموں کا بھی طریقہ رہا ہے. چنانچہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب ان کے اوپر کوئی بھلائی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھلائی ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے نحوست لیتے ہیں، ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئے. اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، ان کی منحوسیت اللہ تعالیٰ کے پاس، جس چیز کو یہ منحوس سمجھ رہے ہیں ان کی یہ حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے. ولكن اكثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں منافقوں کا بھی وہی قول نقل کیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کو کوئی بری اور تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تو کہتے ہیں هذه من عندك، یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ ہر ایک چاہے خیر ہو چاہے شر ہو وہ اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سمجھنے، کسی ایک بات کو سمجھنے کے قریب تک نہیں آتے، کسی ایک بات کو سمجھتے تک نہیں ہیں. ما اصابك من حسنة فمن الله، جب ایک بات یہ کہہ دی گی کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، تو خیر اور شر کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی. فرمایا گیا کہ ما اصابك من حسنة فمن اللہ، تمہیں جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی، جو بھی خیر پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. وما اصابك من سیئة فمن نفسك، اور تمہیں جو بھی تکلیف، برائی اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہمیں کوئی بھلائی اور نیکی اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں مل رہی ہے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو ہماری نیکیوں کے عوض کے طور پہ نہیں مل رہی ہیں، بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہے.
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں اہل ایمان کو عطا فرمائے گا تو وہ ان کی نیکیوں اور ان کی عبادتوں کا صلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی 5673 اور صحیح مسلم کی 2574 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ولا انا، مجھے بھی نہیں، الا ان يتغمدني الله برحمت بفضل ورحمہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اور آگے جو یہ کہا گیا کہ جو برائی پہنچتی وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، یعنی برائی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق آتی ہے، جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ کل من عند اللہ، ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ جو برائی اور تکلیف آتی ہے یہ کسی کوتاہی اور کسی گناہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میری کس کوتاہی اور کس کمی کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آ رہی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ وما اصابکم من حسنۃ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وارسلناک للناس رسولا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے جو رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اعراض کرے، جو منہ پھیر لے، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کی ایک حرکت ذکر کی گئی، فرمایا گیا